سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 196 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیا، تو جب حج کا احرام باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، یعنی نیت کر کے تلبیہ کہہ لیا، اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ عمرہ اب فرض یا واجب نہیں ہے، ایک نفلی عبادت ہے، لیکن جب کوئی بھی نفلی عبادت شروع کر لی جائے تو اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج ہو۔ فرض حج تو ظاہر بات ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہی ہے۔ اگر ایک آدمی فرض حج ادا کر چکا ہے، اب دوبارہ نفلی حج کے لیے وہ جا رہا عمرے، جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا تو اب اس کو کمپلیٹ کرنا، مکمل کرنا ضروری ہے۔ عمرہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن جب اس کا احرام باندھ لیا تو اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح باقی عبادات ہیں، مثلا نفل نماز شروع کر لی تو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزہ جب شروع کر لیا تو اب شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا اب یعنی واجب ہو گیا۔ پہلے تو وہ نفل تھا، یعنی اس کو اختیار تھا چاہے وہ کرے یا نہ کرے، لیکن جب شروع کر دیا اب اس کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ بغیر وجہ کے حج کا چاہے نفلی حج ہو، احرام باندھ کے اس کو انکمپلیٹ نامکمل نہیں چھوڑ سکتے۔ عمرے کا احرام باندھ لیا، اب اس کو درمیان میں ختم نہیں کر سکتے۔ نفلی نماز شروع کر لی، اس کو اب درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ نفلی روزہ رکھ لیا، اب اس کو یعنی مکمل کرنا ضروری ہے، بغیر کسی وجہ کے درمیان میں نہیں توڑ سکتے۔ ہاں اگر وہ اس کو مکمل نہیں کر سکا تو پھر اس کی قضا لازم آئے گی۔ حج چاہے نفلی ہو، فرض اگر شروع کرنے کے بعد نہیں مکمل کر سکا تو پہلے ہی فرض تھا، اب اس کے بدلے میں اگلے سال یا جب بھی موقع ملے حج کرنا پڑے گا۔ عمرے کا ارادہ کیا، نیت کی، احرام باندھ لیا، اب کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس کو نہیں کر سکا تو اس کی قضا لازم ہے۔ نفلی نماز شروع کی، پھر اس کو کسی وجہ سے مکمل نہیں کر سکا تو اس کی قضا لازم ہے۔ نفلی روزہ رکھا، فرض روزے کی تو قضا ہے ہی، تو بلکہ فرض روزہ تو اگر رمضان شریف کا روزہ رمضان شریف میں رکھ کے تو بلا وجہ توڑ دیا تو اب اس کے قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، لیکن نفلی روزہ بھی کسی دن رکھا اور اس کو کسی وجہ سے مکمل نہیں کر سکا تو اس کی 12 قضا ہوگی، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں بھی یہی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو حج میں بلکہ ہر عبادت میں یہ چیز خاص طور پر ضروری ہے کہ ہر عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔
اس میں نمود و نمائش اور اپنی ناموری اور یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عبادت ہونی چاہیے۔ اب حج پہلے بھی ہوتا تھا، لوگ دور دراز سے حج کے لیے آتے تھے، عرب کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن زمانہ جاہلیت میں حج کی اصل جو روح ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ یعنی ایک تو وہ لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، اور ویسے بھی حج جو ہے ایک یعنی اس کا جو عبادت کا عنصر ہے، عبادت کا ایلیمنٹ وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک تجارتی میلے کی شکل اختیار کر چکا تھا کہ اطراف و اکناف سے دور دراز سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے، تو ہر طرف سے لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، تو وہ ایک تجارتی منڈی اور تجارتی میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اور جس طرح محفل مشاعرہ ہوتا ہے، لوگ اپنا اپنا کلام لکھ کے لاتے تھے، کوئی شاعری، کوئی اپنے خطبے، اپنی وساحت و بلاغت کے جوہر دکھاتے تھے، تو یعنی اس کے اندر عبادت کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک ثقافتی شو کی شکل اختیار کر چکا تھا اور ایک تجارتی میلے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے آؤ، دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ تجارت منع ہے، تجارت بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یعنی دوسرے درجے پہ ہوگا۔ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، عبادت اور رب کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ حج و عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو پھر جو قربانی کا جانور ممکن ہو، آسانی سے میسر آ جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنا سر کا حلق نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ہدی، وہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ تو اگر کوئی آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے، آج کے دور میں تو آدمی مثلا گھر سے بھی احرام باندھے تو دور دراز سے بھی لوگ یعنی 10-20 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی عرب سے بھی چلتا تھا تو کوئی 8 دن، کوئی 10 دن، کوئی اتنے سفر کر کے آتا تھا، اور میقات سے بھی احرام باندھنے کے بعد بھی کئی کئی دن کا سفر، مثلا مدینہ شریف سے جو لوگ چلتے تھے وہاں سے احرام باندھتے تھے، وہ تقریباً 8 دن کا سفر ہے، 8 دن بعد وہ مکہ شریف پہنچتے تھے۔ تو اب درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، موجودہ دور میں بھی ہو سکتا ہے کہ حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد کوئی ایسی رکاوٹ درمیان میں آ جائے، تو اس کو احصار کہا جاتا ہے۔ وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے آدمی سفر نہ جاری رکھ سکے، یا جس طرح خدا نخواستہ حالات خراب ہیں تو اس وجہ سے وہ سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو ان تمام صورتوں میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور لوگ اکثر اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، تو اگر ممکن ہو سکے تو وہ ٹھیک ہے، ایک آدمی خود نہیں جا سکتا، دوسرے لوگ جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ وہ قربانی کا جانور بھیج دیں۔ اب ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کتنے دن بعد یہ لوگ حرم شریف میں پہنچیں گے، ان سے وقت مقرر کر لے کہ فلاں دن وہاں پہنچ کے تم اس جانور کو ذبح کر دینا، اور اس دن پھر وہ اپنا سر مڑا کے احرام کھول دے گا۔
اور موجودہ دور میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی کے جانور کی رقم جانے والوں کو دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم یہ وہاں جانور خرید کے فلاں دن ذبح کر دینا، اور اس دن پھر وہ سر مڑا کے تو احرام کھول سکتے ہیں، لیکن اس کی قضا بہرحال لازم ہوگی اگر ممکن ہو۔ حج کا احرام باندھا ہے پھر اس کو جاری نہیں رکھ سکا، اگلے سال یا جب بھی ممکن ہو اس کی قضا۔ اسی طرح عمرہ کا احرام باندھا ہے اور پھر اس کو سفر کو جاری نہیں رکھ سکے تو اس کی قضا بہرحال لازم ہوگی۔ تو اگر یہ حدیث جس طرح کہا گیا کہ وہاں نہیں بیچ سکتے تو جہاں پر ہیں وہیں پہ پھر جانور کو ذبح کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ممکن نہ ہو وہاں پہ بیچنا۔ اب اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے، خاص طور پر حدیبیہ کا جو غزوہ حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے، اس میں اس چیز کی بڑی تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تو پھر آگے سے رکاوٹ پیدا ہو گئی، مکہ والوں نے روک دیا کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ میں نہیں جا سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے کیا۔ چنانچہ یہ بخاری شریف کی طویل ترین جو احادیث ہیں ان میں سے ایک ہے جس میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کتاب الشروط کے اندر نقل کیا ہے، کیونکہ اس میں شرطوں کا ذکر ہے، شرائط طے ہوئی تھی، تو اس مناسبت سے کتاب الشروط میں اس کو طے کیا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، یہ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم یہ دونوں سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانہ میں حضور تشریف لے گئے، رستے میں جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب مسلمانوں کا داخلہ مکہ میں ممنوع ہے، کوئی بھی حج کے لیے نہیں جا سکتا، عمرہ کے لیے نہیں جا سکتا، بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا۔ 6 سال گزر گئے۔ ان 6 سالوں میں ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جن کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور مکہ میں زندگیاں گزری، صبح شام بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے پابندی کہ مکہ میں آ ہی نہیں سکتے، بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، تو ان کے دلی کیفیات کیا ہوں گی یہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ یکا یک مکہ شریف میں داخلے پر پابندی عائد ہو گئی، بھائی تم نہیں آ سکتے۔ 6 سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اب انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو حضور نے یہ خواب جب صحابہ کرام کو بیان کیا، صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے کہ اب ہم جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی تیاری کی، صحابہ کرام بھی ساتھ تیار ہو گئے، تقریباً 1500 صحابہ کرام ساتھ ہو گئے، مدینہ منورہ سے چلے، وہاں سے میقات سے احرام باندھ لیا، ساتھ قربانی کے جانور ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ ایک جگہ پہ حضرت خالد بن ولید یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ رستے میں مسلمانوں کے بارے میں، یعنی اس وقت ان کو بھی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور نہ ہو جائیں، تو وہ رستے میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ فلاں جگہ وہ کھڑے ہیں، تم دوسرے رستے سے آگے نکل جاؤ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔
حتی اذا کان بالثنیۃ التی یہبط علیہم منہا، قریب جہاں سے مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہنچے تو برکت بہ راحلتہ، حضور کی سواری، حضور کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، قصوہ اس کو کہا جاتا تھا، وہ وہاں پہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اس کو حل جس طرح اس زمانے میں کہہ کے وہ اس کو اٹھاتے تھے اونٹوں کو، کہا فقالوا خلات القصوۃ خلات القصوۃ، کہنے لگے کہ یہ قصوہ جو ہے حضور کی اونٹنی تھک گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تھکی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا نا مکہ والا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روک دیا، تو اب اس کو بھی روک دیا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کا حکم ہے کہ اگر ہم آگے جائیں گے تو لڑائی ہوگی مکہ شریف میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس کے حکم سے، اس کی حکمت کے تحت یہ یہاں پہ بیٹھ گئی ہے۔ پھر وہاں سے چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مکہ شریف کے یعنی حرم شریف کی حد پہ حدیبیہ کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے۔ اب مکہ والوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ اب مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، لڑیں گے، لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ ادھر سے ایک شخص آیا جس کو بدیل بن ورقہ کہا جاتا تھا، خزائی، انہوں نے بات چیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا بھائی اگر یہ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، اللہ کے حرم کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی وہ چاہیں گے، جو رعایت مانگیں گے وہ میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم یہاں کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر یہ چاہتے ہیں تو کوئی جس طرح کوئی ایگریمنٹ، کوئی صلح نامہ کوئی چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ شخص واپس گیا مکہ شریف، اور مکہ شریف میں جا کے اس نے قریش سے بات کی، بھائی وہ کہہ رہے ہیں، حضور کا پیغام پہنچایا کہ ہم یہاں لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، تو اگر یہ مکہ والے کوئی کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اب وہ شخص مکہ گیا، ظاہر بات ہے، اس نے پہلے کہا بھائی دیکھو میں ان کے پاس آیا ہوں، ان کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم چاہو تو میں ان کا پیغام دوں۔ کچھ لوگ جو جذباتی تھے نا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہ ان کی بات سننے کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ وہ قریش کے جاہلوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہمیں کسی چیز کی خبر دو، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی بات سنو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو دیا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر تم کوئی معاہدہ کرنا چاہتے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اب انہی میں سے مکہ والوں میں سے ایک تھے حضرت عروہ بن مسعود، وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے تم جانتے ہو، یعنی میرے بارے میں تم سب جانتے ہو کہ تمہارا ہمدرد ہوں اور یہ وہ ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہو کہ تو میں جا کے ان سے بات کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ بات کرو۔ اب عروہ بن مسعود مکہ والوں کا نمائندہ بن کے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے۔ بات چیت ہو رہی ہے تو اب وہ ساتھ ساتھ عروہ بن مسعود وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔
یا اب ظاہر بات ہے جب بات ہوتی ہے تو اس میں ہر طرح کے جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں وہ سارے آپشن اپنے کھلے رکھتے ہیں. ایک طرف سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری طرف دھمکیہ بیز بات بھی ہو رہی ہے. ایک طرف سے انہوں نے کہا بھئی دیکھیں اگر آپ ان کو مکہ والوں کو قتل کر دیں گے تو اپنی قوم ہے ان کو قتل کریں گے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ ناکام ہوئے تو یہ جو آپ کے لوگ ساتھ ہیں نا یہ سب بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کے. یعنی سارے آپشن کھلے رکھتے ہیں نا. ایک طرف تو یہ کہ اگر آپ ان کو قتل کریں گے تو آپ کی قوم ہے اپنی قوم کو قتل کریں گے, کوئی کسی اور کو نہیں ماریں گے, اور اگر وہ آپ پہ غالب آئے تو یہ جتنے آپ کے ساتھ ہیں نا یہ سب بھاگ جائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ برداشت نہ کر سکے. انہوں نے کہا ظالم تو کیا کہہ رہا ہے, ہم حضور کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم حضور کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں, خون کے آخری قطرہ تک بہا دیں گے. پھر وہ عروہ بن مسعود جب حضور سے بات کرتے تو حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتے. حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ حضور کے محافظ کے طور پہ پاس کھڑے تھے تو وہ تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے بھئی یہ ناپاک ہاتھ حضور کی داڑھی کو نہ لگا, تو کافر ہے. بہرحال بات چیت ہوئی اور وہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں. اب جو کچھ انہوں نے مشاہدہ کیا, ایک تو جو بات چیت ہوئی وہ جا کے رپورٹ انہوں نے پیش کرنی تھی, ایک اپنا مشاہدہ کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ اب جا کے بیان کر رہے ہیں کہ کیا کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے. اب یہ بیان کرنے والے اس وقت تک کافر ہیں, بعد میں مسلمان ہوئے تھے, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہیں, کافر ہیں, کافروں کے نمائندہ بن کے آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. تو جا کے کہتے ہیں اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی. مکہ والوں سے جا کے کہتے ہیں کہ اے میری قوم میں کوئی پہلی دفعہ سفیر بن کے نہیں گیا ہوں کہ مجھے کوئی تجربہ نہ ہو. بڑے بڑے بادشاہوں سپر پاور جو زمانے کی قیصر و کسریٰ روم اور ایران, قیصر کے پاس, کسریٰ کے پاس, نجاشی شاہ حبشہ کے پاس میں یعنی سفیر بن کے جاتا رہا ہوں. لیکن واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں جن کے درباروں کا سپیشل پروٹوکول ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 2 گھنٹے کھڑا ہے تو ایسے ہی کھڑے رہنا ہے, اس نے حرکت نہیں کرنی ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جو ادب احترام جو تعظیم میں نے صحابہ کرام کو حضور کے کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہیں نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح حضور کا ادب اور احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم, کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ تھوک نیچے نہیں گرتا, کسی صحابی کے ہاتھ پہ ہی گرتا ہے. اب دیکھیے کسی سے کتنی بھی محبت ہو آدمی یہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کا تھوک آدمی اس پہ پڑے یا وہ تھوکنے لگے تو آگے ہاتھ رکھ دے. تو اب پھر کیا کہیں گے کہ صحابہ کرام حضور سے محبت تھی لیکن محبت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ تھوک. تو اہل محبت اہل عشق نے کہا کہ یہ محبت سے بھی ایک سٹیپ آگے تھا, اور وہ کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو نور ہی سمجھتے تھے. تو یہ صرف محبت نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور اگر تھوک رہے ہیں تو یہ بھی نور ہی ہے, تو اس کو نور اور برکت سمجھ کے اپنی ہاتھوں پہ وہ لے لیتے تھے. تو کہتے ہیں اب یہ بیان کرنے والے یہ چیز خاص طور پر یاد رکھیں کہ کوئی عقیدت مند نہیں ہے یہ کہیں کہ عقیدت سے انہوں نے ایسی بات کی ہوگی. وہ کافر تھے اس وقت, کافروں کے نمائندہ بن کے آئے تھے, تو جو کچھ دیکھا اسی کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی
اس طرح ادب اور احترام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جس طرح حضور کے صحابہ حضور کا ادب کرتے ہیں کہ حضور اگر تھوکتے بھی ہیں تو حضور کا وہ لعاب دہن مبارک الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اس کے ساتھ وہ اپنے چہرے اور اپنے جلد کو مل لیتے ہیں، حضور کا وہ تھوک مبارک۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب حضور کو حکم دیتے ہیں تو دوڑ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، حضور اگر وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کا جو پانی ہے، وہ سالہ وضو کرتے ہوئے پانی جو استعمال ہوتا ہے اور نیچے گرتا ہے، اس کو لینے کے لیے اس طرح دوڑتے ہیں گویا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو اس چیز کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے کسی کا کھڑا ہونا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور نے کسی کو ادب کا حکم نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار رسالت کے آداب قرآن پاک میں سکھائے۔ حضور نے کسی کو حکم نہیں دیا، لیکن رب ذوالجلال نے دربار رسالت کے آداب صحابہ کرام کو سکھائے، اور ان کا عشق تھا، ان کی محبت تھی جو ان کو اس کام پہ مجبور کرتی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطالبہ نہیں کیا ہے، تو کوئی آدمی اگر یہ مطالبہ کرے بھئی میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، میرے ہاتھ چومو، میرے لیے کھڑے ہو، یہ ساری چیزیں، تو کہنے والے کی بہت بڑی بد نصیبی ہوگی کہ جو اس طرح کی بات کرے۔ لیکن اگر کوئی خالص نیت سے کسی بھی دینی وجہ سے کسی کا ادب اور احترام کرتا ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے۔ باپ سمجھ کے، استاد سمجھ کے، پیر سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے، سفید ریش سمجھ کے، عمر میں بڑا سمجھ کے، کسی بھی وجہ سے کسی کا کوئی مسلمان ادب اور احترام اسلامی وجہ سے کرتا ہے تو یہ خوش نصیبی ہے۔ لیکن مطالبہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس مطالبہ کرنے والے کی بد نصیبی ہے، بھئی تم میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، میرے ہاتھ چومو، میرے لیے کھڑے ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن رب ذوالجلال نے حضور کے دربار رسالت کا ادب صحابہ کرام کو سکھایا، اور ان کا ادب اور احترام اور ان کی جو عقیدت تھی وہ اس بات پہ ان کو مجبور کرتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور وضو کرتے ہیں تو لوگ اس وضو کے پانی پہ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ گویا ان میں لڑائی ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، حضور بات کرتے ہیں تو ہماتن گوش ہو کے خاموشی سے حضور کی بات سنتے ہیں، اور نظر بڑھ کے حضور کی تعظیم کی خاطر حضور کے نہیں دیکھتے۔ یہ ساری بات ہوئی۔ اب جو بات چیت ہوئی تھی وہ ساری جو ہے ان کے ساتھ طے ہوئی۔ اب پھر ایک اور آدمی آ گیا، یہ انہوں نے جا کے رپورٹ پیش کی۔ ظاہر بات ہے انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے بھائی کوئی ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک مکہ والے بہت کمزور بھی ہو چکے تھے، اسی لیے ان کو خطرہ تھا کہ کہیں حضور حملہ آور نہ ہو جائے۔ کہ بدر کی لڑائی میں مکہ والے چڑھائی کر کے گئے، احد کی لڑائی میں مکہ والے چڑھائی کر کے گئے مدینہ شریف پہ، اسی طرح غزوہ خندق میں پورے عرب کے لوگ چڑھائی کر کے مل کے مکہ مدینہ شریف پہ حملہ آور ہوئے۔ لیکن جب خندق غزوہ احزاب بھی جس کو کہا جاتا ہے اس میں ناکام ہو کے وہ لوگ لوٹ گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب وہ تم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تم لوگ ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ تو اس وقت تک یعنی مکہ والے اتنے کمزور بھی ہو چکے تھے کہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں حضور حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو اب انہوں نے بات چیت کی، مشورہ کیا ہوگا، تو کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی صلح کی صورت۔ اب ایک اور شخص آئے سہیل بن عمر، آ کے بات چیت بارہ ٹھیک ہے بھائی معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم ہمیں عمرہ کرنے دو۔ اس نے کہا بھائی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں گیا،
اب ان کو پتا ہے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے اتنی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اس نے کہا پھر لوگ کیا کہیں گے، بھائی عرب والے کہیں گے اتنے کمزور ہو گئے، تو ہم سے زبردستی انہوں نے، اس نے کہا اب ایسے کریں کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اس کے بدلے میں آئندہ سال آپ آئیں، آ کے عمرہ کر لیں، 3 دن کے لیے آپ کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہرحال چاہتے تھے کہ کوئی صلح کی صورت ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بھی منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی اس دفعہ ہم عمرہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں مدینہ شریف سے چل کے 8 دن کا سفر طے کیا، عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے، 7 قربانی کے جانور ہیں، تقریباً 8 دن کا سفر کر کے مکہ شریف کے پاس حدود حرم کے یعنی حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم شریف کی حد کے اندر آتا ہے، وہاں پہ تشریف فرما ہے، لیکن صلح کی خاطر، امن کی خاطر حضور نے فرمایا چلو ہمیں یہ بھی قبول ہے کہ ہم اس دفعہ عمرہ نہیں کرتے، بغیر عمرہ کیے واپس۔ وہ تو اپنی انا کی خاطر کے لوگ کہیں گے بھائی دب گئے، تو اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی تھی نا کہ مدینہ شریف سے چلے اور یہاں پہنچے اور یہاں سے بغیر عمرہ کر کے واپس چلے گئے، تو یہ ایک طرح کی کمزوری یعنی دکھائی گئی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، اس کے ثمرات، آگے اس کا جو نتیجہ نکلنے والا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے رزلٹ جو ہے بہرحال اسلام کے اور ہمارے حق میں آئے گا، اس لیے حضور نے فرمایا بھائی یہ بھی قبول ہے، ٹھیک ہے ہم اس دفعہ عمرہ نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں واپس اور آئندہ سال آ کے عمرہ کر لیں۔ اب اس نے ایک اور شرط پیش کی کہ اگر مکہ والوں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ شریف چلا جائے تو آپ لوگ اس ایگریمنٹ، اس معاہدے کی روح سے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس مکہ شریف بھیجیں، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کے مکہ شریف آ جائے، اب برابری تو تب ہوتی نا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بھی واپس بھیجیں ہم بھی واپس بھیجیں گے، یا آپ بھی نہ بھیجیں ہم بھی نہ بھیجیں، یہ تو ہوئی برابری۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی مکہ والوں سے مسلمان ہو کے مدینہ شریف جائے گا تو آپ پابند ہوں گے اس کو واپس کرنے کے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کے مکہ شریف آ جائے گا تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب صحابہ کرام کو پہلے ہی دکھ تھا، اور زیادہ اسے دکھ ہوا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمیں یہ شرط بھی قبول ہے، صلح کی خاطر، امن کی خاطر۔ اصل چیز تو حکمت خداوندی تھی اور اس کا آگے جو نتائج اور ثمرات جو اس کا رزلٹ نکلنے والا تھا، لیکن بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زیرک، دانا، جہاں دیدہ شخص، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت الستا نبی اللہ حقا، عرض کیا حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قلت السنا علی الحق، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وعدونا علی الباطل، اور ہمارا دشمن وہ باطل پر ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل پہ ہیں؟ قال بلا، حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل پہ ہیں۔ قلت فلما نعطي الدنیۃ فی دیننا اذن، تو پھر ہم دین کے اندر اس طرح جو ہے وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، دنیا یعنی ہم دین میں نرمی اور دباؤ میں کیوں آ رہے ہیں، پریشر میں آ کے کیوں ان سے ہم سنا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَسْتُ عَاصِيهِ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی یہ حکم الہی اور حکمت خداوندی ہے، وَهُوَ النَّاصِرِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مدد کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا صَنَعْتُ الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ، حضور کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف جائیں گے اور طواف کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل میں نے کہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال، یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس سال نہیں تو اگلے سال، لیکن بہرحال طواف کریں گے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں یعنی حضور کے اس جواب کے بعد بھی خاموش ہو گئے، لیکن دل کے اندر پھر بھی خلش ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، یہی بات کیوں گئی ساری جو حضور کے ساتھ ہوئی تھی، انہوں نے بھی سارا کچھ اسی طرح جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں حکم الہی سے کر رہے ہیں، اور ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال بہتر وہی ہے۔ اب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ مکمل ہو گیا، اس میں اور بھی تفصیل ہے، جب لکھنے لگے تو حضور نے فرمایا، حضرت علی کو کہا کہ لکھو کہ یہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس پہ بھی اس نے اعتراض کیا، بھئی اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر تو لڑائی ختم تھی، رسول نہیں مانتے اسی تو وجہ سے لڑائی ہے، تو یہ نہ لکھیں محمد الرسول اللہ نہ لکھیں بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلح کی خاطر ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ مٹا دو، لکھ دو، جو یہ کہتا ہے وہ لکھو۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور یہ تو میں نہیں مٹا سکتا، محمد الرسول اللہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو مٹا دوں۔ فرمایا کہ لاؤ کہاں ہے؟ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور فرمایا لکھو یہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، یعنی صلح کی خاطر جو بھی وہ کہہ رہا ہے حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ہم قبول کریں گے۔ صلح لکھ دی گئی۔ اب جب صلح مکمل ہو گئی، ابھی سائن نہیں ہوئے، ساری شرائط طے ہو گئی ہیں، اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل، وہ مسلمان ہو چکے تھے، کافروں کی قید میں تھے، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ آگے وہاں پہ آ کے عرض کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے تکلیف دی جا رہی ہے تو مجھے بچا لو۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگا کہ یہ پہلا موقع ہے، یہ معاہدہ ابھی مکمل ہوا ہے، ابھی سائن نہیں ہوئے ہیں، تو اس کو واپس کریں۔ حضور نے فرمایا بھی ابھی تو معاہدہ طے ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو دستخط نہیں ہوئے۔ اس نے کہا جی نہیں، اگر اس کو واپس نہیں کریں گے ختم یہیں پہ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی واپس کر دو، ہم بہرحال صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اب صلح مکمل ہو گئی۔ فلما فرغ من قضیہ الکتاب، یعنی آج کی جو ہے اس سے زیادہ متعلقہ یہ چیز ہے، یہ ساری حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے۔ جب وہ معاہدہ مکمل ہو گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ قوموا فانحروا ثم احلقوا، حضور نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اٹھو، اپنی قربانیوں کے جانور جو ہیں ان کو ذبح کرو، نحر کرو اور سر منڈاؤ، یعنی اب یہیں پہ قربانی کے جانور ذبح کر کے یہیں سے سر منڈا کے بغیر عمرہ کے ہم واپس مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ قال صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں فواللہ ما قام منہم رجل، سب لوگ سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا، ہل نہیں رہا۔ یعنی اس زمانے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح صلح کی جائے، اتنی دب کے صلح کی جائے، ساری شرائط ان کی مان لی جائیں۔ وہ تو کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو عمرہ اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ لوگ کہیں گے یہ دب گئے، بھئی انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور ہم اگر واپس جائیں گے عمرہ کیے بغیر تو ظاہر بات ہے سب لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، یہ دب گئے، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، یہاں مکہ شریف پہنچ کے عمرہ نہیں کیا، بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے۔ لیکن حضور بہرحال حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسی میں اسلام کا فائدہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سن کے خاموش ہیں، کوئی نہیں کچھ کر نکالا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حتی قال ذالک ثلاث مرات، 3 دفعہ حضور نے یہ فرمایا قوموا فانحروا ثم احلقوا، اٹھو قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر مڑا دو، 3 دفعہ فرمایا۔ فلما لم یقم منہم احد، کوئی بھی صحابی اب یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ کریں کیا، کوئی نہیں اٹھا۔ فقالت فدخل
علی ام سلمہ، حضور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہلیہ، ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے لوگوں کو کہا اٹھو قربانی کے جانور ذبح کرو، سر مڈاؤ، تو وہ دس سے مس نہیں اور کوئی ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ فقالت ام سلمہ یا نبی اللہ اتحب ذلک اخرج ثم لا تکلم احدا منهم کلمۃ حتی تنحر بدنک وتدعو حالک فیحلک۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حضور آپ ایسے کریں، باہر تشریف لے جائیں خیمے سے، کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنا جو قربانی کا جانور ہے اس کو ذبح کر دیں، حلق کر دیں، اور سر جو ہے وہ مونڈنے والے کو بلائیں اور اپنا سر منڈا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، باہر تشریف لائے، کسی کو کچھ نہیں کہا، خود اپنا جانور جو ہے اس کو ذبح کیا اور حلق کرنے والے کو بلایا اور اپنا سر حلق کرا دیا، یعنی سر کے بال مڑا دیے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اب تو یہ کام یعنی اس کے بغیر کوئی، پہلے تو شاید کوئی امید ہوگی کہ شاید یعنی کوئی اور صورت پیدا ہو جائے اور عمرہ کر کے ہی جائیں، لیکن جب دیکھا کہ اب تو حضور نے اپنے بدنا جو ہے جانور اس کو ذبح کر دیا اور سر بھی مڑا دیا، تو قاموا فنحروا، پھر وہ بھی اٹھے، انہوں نے اپنے جانور ذبح کیے، وجعل بعضهم يحلق بعضا، اور ایک دوسرے کا سر وہ بھی مونڈنے لگے، حتی قعد بعضهم يقتل بعضا غما، اور غم کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ ساری نہیں مونڈ رہے، ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیں گے، یعنی اتنا صحابہ کرام کو اس کا غم تھا۔ تو بہرحال چونکہ اس میں احصار کا ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھے اور اس کو مکمل نہ کر سکے تو اس کی کیا صورت ہے، تو یہ حضور کی زندگی میں عملاً واقعہ بھی، اب قیامت تک کے لیے بہت سی ایسی صورتیں پیدا ہونی تھی کہ کوئی آدمی حج و عمرہ کے لیے احرام باندھے اور اس کو مکمل نہ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی عملاً کر کے دکھایا کہ اگر نہ ہو سکے تو تم بھی وہ کرو جو میرے محبوب نے کیا، کہ حضور نے وہاں پہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا کیونکہ وہ حدود حرم کے اندر تھا، سر مڑا دیا واپس۔ اگلے سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، کہ اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ گئے تھے وہ سب انہوں نے جا کے عمرہ کیا، 3 دن تک معاہدے کے مطابق وہ مکہ میں رہے۔ اب سنیے، یہ جو شرط تھی کہ اگر کوئی مکہ والوں میں سے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آئے تو آپ لوگ اس ایگریمنٹ کی روح سے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کے مکہ شریف چلے جائے تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، مکہ والے پابند نہیں ہیں اس کو واپس کرنے کے۔ اب ایک سے ابھی جو مکہ میں تھے مسلمان ہوئے تو وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کے مدینہ شریف پہنچ گئے، ان کا نام تھا ابو بصیر۔ مدینہ شریف آ گئے، مکہ والوں نے 2 آدمی بھیجے اور انہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ جی معاہدے کی روح سے آپ پابند ہیں ان کو واپس کرنے کے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے بھائی معاہدہ، ان کو واپس کر دیا۔ وہ دونوں آدمی ان کو لے کے چلے، ابھی مدینہ شریف کے قریب ذی الحلیفہ جہاں سے رام باندھتے ہیں وہاں پہ ٹھہرے وہ اور کھجوریں کھا رہے ہیں، تو حضرت ابو بصیر ان میں سے ایک کو کہتے ہیں بھائی تلوار تو تمہاری بڑی خوبصورت ہے بھائی۔ اس نے کہا بہت اچھی، اس نے نکالی، اس نے کہا میں نے بڑی دفعہ اس کو آزمایا ہے، بہت اچھی تلوار ہے۔ انہوں نے کہا ذرا دکھاؤ تو۔ اب ہونا ہوتا ہے نا کہ آدمی کی مت ماری جاتی ہے جب کسی واقعہ نے ہونا، اس نے تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی، انہوں نے تلوار پکڑی، ایک ہی وار کیا تو اس کا کام تو تمام کر دیا۔ دوسرا جو تھا وہ بھاگا آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ حضرت ابو بصیر سیدھا مسجد نبی شریف میں آ گئے، مجھے بچا لو بچا لو، میرا ساتھی تو قتل ہو گیا ہے اور میری بھی جان خطرے میں ہے۔ اب اس کو بچایا گیا، بچا کے اس کو واپس مکہ شریف بھیجا گیا۔ حضرت ابو بصیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو معاہدہ تھا اس معاہدے کی روح سے آپ نے مجھے واپس بھیج دیا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے
تو اب آپ اپنے معاہدے کی شرط پوری کر چکے ہیں، لیکن اب بہرحال یہ خطرہ تھا کہ پھر کوئی آئے گا ان کو انہوں نے مدینہ شریف سے بھی کوچ کیا اور سمندر کے کنارے جا کے انہوں نے جھونپڑی ڈال دی اور وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابو جندل جن کا پہلے واقعہ ہے وہ بھی وہاں سے کسی طریقے سے مکہ شریف سے نکلے اور وہیں سمندر کے کنارے آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اب مکہ شریف سے جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں ایک یعنی جتھا بن گیا وہ مسلمانوں کا، مدینہ شریف جاتے نہیں کہ وہاں سے معاہدے کی روح سے واپس بھیجنا پڑے گا۔ اب سمندر کے کنارے وہ ایک دستہ بن گیا، اب وہ رستہ تھا مکہ شریف والوں کا شام کی طرف جانے کا۔ اب جو بھی قافلہ آتا تو وہ ان پہ حملہ آور ہوتے۔ اب مکہ والوں نے ہاتھ جوڑے کہ ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں ان کو وہاں سے لیں اور مدینہ شریف لیں، ہماری جان چھڑائیں۔ تو وہ جس شرط کو یعنی مسلمانوں نے کہا تھا کہ اتنی بڑی ہماری کمزوری اور اتنی بڑی ہماری ذلت اور رسوائی ہے کہ ہم کہ مکہ والوں سے جو آئے ہم اس کو واپس کرنے کے پابند مسلمان کو، اور جو مسلمان مرتد ہو کے جائے اس کو لینے وہ واپس کرنے کے پابند نہیں، وہی یعنی ان کے مکہ والوں کے گلی کی ہڈی بن گئی اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھئی ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں ان کو وہاں سے اٹھائیں اور مدینہ شریف صاحب کو لے جائیں، اور آئندہ جو بھی آئے ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اس کو واپس کرنے کا۔ تو بہرحال یہ اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ واقعہ ہوا کہ احرام عمرے کا باندھا اور پھر احصار واقعہ ہو گیا، رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ جانور ذبح کیا، حلق کیا اور پھر اس کا قضا کیا۔ اب یہ ہے کہ جب بھی ایسی صورت پیدا ہو اگر حج و عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اس کو مکمل نہ کر سکے تو پھر اس کا یعنی یہی ہوگا کہ اس سال نہیں، اگر کوئی بیماری ہو جائے، کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہو جائے تو پھر اس کی قضا جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بارے میں یہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ حج کے لیے جانے لگے تو آپ کے بیٹے کہنے لگے جی حالات خراب ہیں وہاں پہ، یعنی اس وقت لڑائی ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے اور ادھر سے یعنی یہ بنو امیہ کی فوجیں جو حملہ آور تھیں، تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ آپ اس دفعہ نہ جائیں، حالات بہت خراب ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر نہ کر سکے تو ہمارے پاس حضور کی سنت موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کا جانور بھیج کے تو عمرے کا احرام کھول دیں گے اور پھر جب موقع ملے کر لیں گے۔ چنانچہ وہ چلے آگے جا کے کہنے لگے حج عمرہ برابر ہی ہے، حج کا موقع تھا، حج اور عمرے کی نیت کر لی، بہرحال کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے حج و عمرہ کر لیا۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی تو حضور کی سنت موجود ہے کہ ہم وہ احرام کھول کے اس کی قضا بعد میں کر لیں گے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی کا جانور وہ، یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر ہو سکے کوئی جا رہا ہے، تم نہیں جا سکتے، کوئی اور جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ وہ بھیج دو کہ اس کو حدود حرم کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کا حلق نہ کرو، سر نہ مڑاؤ یہاں تک کہ وہ ہدی کا جانور اپنی جگہ پہنچ جائے، جو دن مقرر ہے اس دن وہ وہاں جا کے ذبح کریں اور تم اس دن حلق کر لو، اور یعنی اس کے بعد پھر اس حج یا عمرے کی قضا ضروری ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسٍ، پس جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی اس کو اب جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد سر یعنی کوئی بھی بال وغیرہ کاٹنے منع ہے، تو اگر کوئی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑے تو پھر اس کو فدیہ، وہ روزے کی صورت میں ہوگا یا صدقہ کی صورت میں ہوگا یا قربانی کے جانور کی صورت میں ہوگا۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج اور عمرہ دونوں، جیسا کہ آج کل باہر سے جانے والے سب لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، یعنی صرف حج کے مہینوں میں ساتھ عمرہ نہ ہو، اور یہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، مکہ شریف یا اس کے آس پاس جدہ وغیرہ رہنے والے لوگ وہ حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ باہر سے لوگ جو جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں تقریباً 99% بلکہ 100% لوگ وہ حج تمتع کرتے ہیں کہ عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر وہاں پہ مکہ شریف میں مقیم رہتے ہیں، اور پھر حج کے موقع پہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک حج قران بھی ہوتا ہے کہ جا تو باہر سے آدمی رہا ہے میقات سے یا اس سے پیچھے اس نے احرام باندھا ہے، لیکن حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے۔ اب وہ جا کے عمرہ کر کے پھر احرام کھول نہیں سکتے، احرام برقرار رہے گا، احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ حج کرنے کے بعد پھر وہ سر مڑا کے ساری پابندیاں ختم ہوں گی۔ تو ان دونوں صورتوں میں ایک جانور ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کو اب وہاں عرف عام میں قربانی کہا جاتا ہے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حج تمتع یا حج قران، یعنی جو آدمی 2 عبادتیں ایک سفر میں کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے حج بھی کرتا ہے، تو یہ حج تمتع یا حج قران کے شکرانے کے طور پر یہ جانور جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہوتی ہے قربانی حج کی، اس میں سے انسان خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اگر کوئی حج کے اندر کوئی کمی واقعہ ہوگی، کسی قصور کی وجہ سے کوئی جانور ذبح کرنا ضروری ہو جائے، تو اس میں سے پھر خود نہیں کھا سکتا، وہ غریبوں مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کنکریاں نہیں مار سکا، یا کوئی جس طرح مثلا 10 ذی الحجہ کے جو افعال ہیں ان میں ترتیب ضروری ہے، پہلے کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر مڑانا ہے، تو اس میں خلاف ترتیب کیا تو دم لازم ہوتا ہے، بہت سی صورتوں میں دم لازم، تو وہ جو دم لازم ہوتا ہے وہ غریبوں مسکینوں کا صرف حق ہے، اس میں سے خود نہیں کھا سکتے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ اسی قربانی کی طرح ہے جس طرح ہم عید کے موقع پہ خود قربانی کرتے ہیں، جس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلانا سب کو جائز ہے۔ لیکن یہ قربانی وہ نہیں ہے جو ہم عید کے موقع پہ گھر میں کرتے ہیں، کیونکہ مسافر ہوتے ہیں حجاج، ان پہ وہ قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ حج تمتع یا حج قران کے یعنی اس کے ایک دم جو لازم آتا ہے وہ شکرانے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم امن میں ہو، پس جو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج اور عمرہ دونوں ہی باتیں کی، فمستیسر من الہدی، تو جو ہدی میسر آئے، یعنی جو قربانی کا جانور اسے میسر آئے وہ ذبح کرے۔ فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، یعنی اس نے حج تمتع یا حج قران کیا ہے لیکن قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جانور ذبح نہیں کر سکتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، یعنی حج سے پہلے 3 روزے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹ جاؤ، یعنی حج کے بعد، چاہے مکہ شریف میں رکھ لے یا گھر جا کے رکھے، یعنی حج سے پہلے 3 روزے رکھنے ضروری ہیں، پھر قربانی کا متبادل یہ 10 روزے پھر لازم ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا جس کو استطاعت نہیں ہے۔ تو یہ ہے نا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ سے مراد ہے کہ قربانی ہی لازم ہے، ہاں اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے، جو کہ فی زمانہ یعنی اس کی صورت نہیں ہوتی ہے کہ اب تو پہلے سے وہ قربانی جو ہے یا تو پیکج میں شامل ہوتی ہے یا کوئی مطلب ہے کوئی اتنا کوئی نہیں ہے کہ قربانی نہ کر سکے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ یعنی 10 روزے رکھے گا، 3 جو ہیں وہ حج سے پہلے
اور 7 حج کے بعد. اذا رجعتم یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر جا کے ہی رکھے، بلکہ وہاں مکہ شریف یعنی حج کے بعد 3 حج سے پہلے اور 7 جو ہیں حج کے بعد. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کاملہ یعنی 10 روزے ہیں جن میں سے 3 حج سے پہلے رکھنے اور 7 حج کے بعد. یہ متبادل ہے اس ہدی کا کہ جو حج تمتع یا قران کی وجہ سے لازم ہوتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ یعنی اس ہدی کی استطاعت نہ ہو، کوئی وہ جانور ذبح نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس کے متبادل کے طور پر 10 روزے جو 3 حج سے پہلے اور 7 حج کے بعد. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے اہل مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی مکہ والے جو ہیں یا مکہ شریف بلکہ حدود حرم کے اندر بلکہ میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع یا حج قران نہیں ہے، یعنی وہ صرف حج افراد کریں گے. حج کے مہینوں میں ان کے لیے عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو موقع دیں. باہر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، حج افراد بھی کر سکتے ہیں، لیکن میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف حج افراد کریں گے. حج کے مہینے میں وہ ساتھ عمرہ نہیں کریں گے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انک